السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فعن ابی السمح رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام اخرجہ ابو داؤد والنسائی وصححہ الحاکم۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی حدیث نمبر 26 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ابو السمح رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے بہت ساری معلومات نہیں ملتی ہے، بس اتنی بات ان کے تعلق سے اہل علم نے نقل کیا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے صحابی تھے، اور یہ کہیں غائب ہو گئے، گم ہو گئے، پھر بعد میں پتہ نہیں چل سکا کہ ان کی وفات کہاں ہوئی اور ان کی زندگی کے حالات کیا رہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہیں، صحابی رسول ہیں، اور بعد میں وہ غائب ہو گئے، تو ان کی زندگی کے بارے میں یا ان کی موت کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی ہے۔ انہوں نے جو روایت نقل کی ہے ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی جنہوں نے صرف ایک حدیث بیان کی ہے، تو ایک حدیث یہی ہے جو آج کے درس میں پڑھی جا رہی ہے۔ حضرت ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ ویرش من بول الغلام۔ غسل یغسل مانے ہوتا ہے دھلنا، غسل یغسل مانے دھلنا، یغسل یہ مجہول کا صیغہ ہے، دھلا جائے گا، یغسل کا معنی ہوگا دھلا جائے گا۔ من مانے سے، من مانے سے، بول مانے پیشاب، بول مانے پیشاب۔ الجاریہ، جاریہ کا معنی ہوتا ہے بچی، لڑکی، جاریہ بچی، لڑکی، یعنی جو چھوٹی بچی ہوتی ہے دودھ پیتی ہے اس کو جاریہ کہتے ہیں۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، یورش چھینٹا مارا جائے گا، یورش چھینٹا مارا جائے گا۔ من مانے سے، بول مانے پیشاب، الغلام مانے بچہ، غلام مانے بچہ، لڑکا۔ ترجمہ دیکھیے، ابو السمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یغسل من بول الجاریہ، یغسل دھلا جائے گا۔ کیا دھلا جائے گا؟ کپڑا دھلا جائے گا، بستر دھلا جائے گا، جہاں پر وہ گندگی اور پیشاب لگ جائے وہ حصہ دھلا جائے گا، یغسل دھلا جائے گا، من بول الجاریہ بچی کی پیشاب کی وجہ سے، یعنی بچی کا پیشاب اگر کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو اس کو دھلا جائے گا، یعنی پانی سے اس کو صاف کیا جائے گا۔ یعنی گود میں لیے تھے بچی کو، یا بچی بستر پر تھی، اس نے پیشاب کر دی، تو اس کا پیشاب جہاں جہاں لگے گا، بستر ہو کہ کپڑا ہو، تو اس کو صاف کرنے کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ یغسل من بول الجاریہ، کہ کپڑے وغیرہ کو دھلا جائے گا بچی کے پیشاب کی وجہ سے، یعنی بچی کا پیشاب وہاں پہ لگ گیا ہے تو اس کو پاک کرنے کے لیے دھلا جائے گا۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور بچے کا پیشاب اگر ہے تو اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یورش چھینٹا مارا جائے گا، پیشاب کرنے کی جگہ پر، یعنی جہاں پیشاب لگ گیا ہے، کپڑا ہے، بدن ہے، بستر ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو پاک کرنے کے لیے چھینٹا مارا جائے گا۔ وَيُرَشُّ مِن بَوْلِ الْغُلَامِ، اور بچے کے پیشاب کی وجہ سے اس کو چھینٹا مارا جائے گا، یعنی بچے کو گود میں لیے تھے، بچہ پیشاب کر دیا تو اس جگہ پر پانی کا چھینٹا لگا لیں گے، مار لیں گے،
تو وہ حصہ کیا ہوگا؟ پاک ہو جائے گا. یعنی اتنا حصہ تر کرے اس جگہ پر اتنا چھینٹا مارے کہ وہ جگہ تر ہو جائے, تب وہ پاک ہوگا, تب وہ کپڑا پاک ہوگا. چھینٹا سے مراد یہ نہیں کہ آدمی ایک انگلی میں تھوڑا سا پانی لگا لے اور وہی انگلی سے چھینٹا مار دے یا چھٹکار دے, یہ معنی نہیں ہے. معنی یہ کہ ہاتھ میں اتنا پانی لے لیں کہ اس جگہ کو چھینٹا مارے, اتنا مارے چھینٹا کہ وہ جگہ تر ہو جائے, جگہ تر ہونا چاہیے, تب یہ جگہ کیا ہوگی؟ پاک ہوگی, کپڑا پاک ہوگا. اس حدیث میں بچے اور بچی کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے. بچی اور بچے کے پیشاب کو پاک کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اگر وہ پیشاب کپڑے میں لگ جائے تو اس کو کیسے دور کیا جائے گا, کیسے پاک کیا جائے گا. تو حدیث میں تفریق کی گئی ہے. بچے کا پیشاب ہے تو اس پہ چھینٹا مارا جائے گا, بچی کا پیشاب ہے دھلا جائے گا. یہ تفریق ہے, یہ فرق ہے. بچے اور بچی دونوں کا پیشاب تو ناپاک تو ہے, لیکن دونوں کے پاک کرنے کا طریقہ الگ الگ ہے. بچی کا پیشاب ہے تو دھلنا پڑے گا, ضروری ہے. بچہ ہے, مذکر ہے, لڑکا ہے, تو اس کا پیشاب ہے تو اس پر چھینٹا مار دیا جائے گا. اور یہ چھینٹا مارنے کی جو بات کہی جاتی ہے, حدیث میں بیان کی گئی ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ چھینٹا اتنا مارا جائے کہ جگہ تر ہو جائے. اور یہ چھینٹا کب تک مارا جائے گا؟ جب وہ بچہ دودھ پی رہا ہو. جب وہ دودھ پینا بند کر دے, دودھ کی جگہ کھانا کھانا شروع کر دے, اناج کھانا شروع کر دے, روٹی کھانا شروع کر دے, تو اب وہ حکم بدل جائے گا, اس کو بھی دھلنا پڑے گا. یعنی یہاں جو بچے کے پیشاب کو فرق کیا گیا ہے کہ اس کو چھینٹا مارا جائے گا, تو یہ چھینٹا مارنے کی جو مدت ہے یہ اس وقت تک کے لیے ہے جب تک بچہ دودھ پی رہا ہے. اور جب بچہ دودھ پینا بند کر دے, کھانا کھانا شروع کر دے, کھانے لگے, اناج کھانے لگے, روٹی کھانے لگے, تو اب اس بچے کو پیشاب کو بھی دھلا جائے گا, چھینٹا مارنا بند کر دیا جائے گا. تو حدیث میں یہ فرق کیوں کیا گیا ہے کہ بچی کا پیشاب ہے تو چھینٹا دھلنا ہے, اور بچے کا پیشاب ہے تو کپڑے میں لگا ہو تو اس کو چھینٹا مارنا, یہ فرق کیوں کیا گیا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایسا حکم دیا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حکم دے گا اس پر عمل کیا جائے گا. دوسری بات یہ کہ بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق ہے, کیونکہ بچے کو گود میں لوگ زیادہ لیتے ہیں. بچے کو گود میں لوگ زیادہ لیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ پیشاب بھی زیادہ کرے گا. تو اب زیادہ پیشاب کرے گا تو دھلنا کتنا مشکل ہے. بچہ گود میں ہے, لوگ اس کو ہمیشہ گود میں لیتے ہیں, بچی کو گود میں اتنا نہیں لیتے ہیں. بچی کو تو چھوڑ دیتے ہیں, کوئی کون کھلاتا ہے, ماں کھلاتی ہے اور کون کھلاتی ہے. تو بچے کو لوگ گود میں زیادہ لیتے ہیں, ظاہر ہے جس کو گود میں لوگ زیادہ لیں گے وہ زیادہ پیشاب کرے گا. تو اس وجہ سے شریعت نے فرق کیا ہے کہ بچے کے پیشاب کو چھینٹا مارا جائے گا. دوسری وجہ یہ کہ بچے کا پیشاب جو ہے جب وہ نکلتا ہے تو ایک بہاؤ کے ساتھ آتا ہے, فورس کے ساتھ آتا ہے, تیزی کے ساتھ آتا ہے, جس سے وہ پھیلتا ہے. یعنی بچہ پیشاب کر رہا ہے تو اگر شرمگاہ پر کپڑا نہیں ہے, پیشاب کرے گا تو آدمی اگر بیٹھا ہے تو اس کا پورا جسم خراب ہو جائے گا. یعنی بچے کا جو پیشاب نکلتا ہے تو فورس سے نکلتا ہے. کس سے نکلتا ہے؟ فورس سے نکلتا ہے, تیزی سے نکلتا ہے, پھیلتا ہے, منتشر ہوتا ہے. لیکن بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے, ایک جگہ پہ آ کر لڑک جاتا ہے. تو اب ظاہر ہے کہ جو پھیل رہا ہے, جو تیزی سے نکل رہا ہے, پورا جسم خراب ہوگا. تو کہاں کہاں دھلیں گے؟ تو اس کا دھلنا کیا ہے؟ مشکل ہے. لیکن بچی کا پیشاب ایک جگہ پر گرے گا تو کپڑے کے ایک حصے کو دھلا جا سکتا ہے. تو بچی کا پیشاب پھیلتا نہیں ہے, زیادہ دور تک بڑھتا نہیں ہے, لیکن بچے کا جو پیشاب ہے وہ تیزی سے نکلتا ہے اور فورس کے ساتھ بہتا ہے اور پورے جسم تک پھیل جاتا ہے. تو جس وجہ سے اس کا دھلنا, جسم کے مختلف حصوں پر دھلنا, یہ بہت ہی دشوار ہوتا ہے. اس لیے بچے کے پیشاب کو دھلنے کا حکم دیا گیا چونکہ وہ جگہ کم ہے, اور بچے کے پیشاب کو چھینٹا مارنے کا حکم دیا ہے تو اس لیے کہ وہ کئی جگہ پر پیشاب کا چھینٹا منتشر ہوتا ہے. تیسرا فرق یہ ہے کہ بچے کے پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے اور بچے کے پیشاب میں بدبو کم ہوتی ہے. بچے کے پیشاب میں بدبو زیادہ ہوتی ہے اور بچے کے پیشاب میں بدبو کم ہوتی ہے. تو بچی کے پیشاب کو دھلنے کو حکم دیا گیا کیونکہ اس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے, اور بچے کے پیشاب کو چھینٹا مارنے کو حکم دیا کیونکہ اس میں بدبو کم رہتی ہے. اور یہ امر واقع ہے کہ بچی کا جو پیشاب ہوتا ہے اس میں بدبو زیادہ ہے,
بچہ ہے اس کا پیشاب میں بدبو کم ہوتی ہے، تو جس میں بدبو زیادہ ہے اس کو دھلنے کا حکم دیا ہے، اور جو اس میں بدبو نہیں ہے اس کو چھینٹا مار دینے کا حکم دیا ہے۔ تو حدیث میں بالکل صاف تعلیم دی گئی ہے کہ بچی کا اگر پیشاب ہے تو اس پر پانی گرا کے دھلنا پڑے گا، اور اگر بچہ ہے، مذکر ہے، لڑکا ہے، تو اس پر چھینٹا مار لے تو کافی ہو جائے گا اور پاک ہو جائے گا۔ اس حدیث سے جو بات معلوم ہوئی، لکھے نمبر 1، انسان کا پیشاب ناپاک ہے، انسان کا پیشاب یہ ناپاک ہے۔ جو بچہ دودھ پی رہا ہے، جو بچہ دودھ پی رہا ہے اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے، اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ جو بچہ دودھ پی رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی ہو، بچہ ہے، اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے۔ بچی اور بچہ دونوں کا پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ اس کو کہا کہ انسان کا پیشاب ناپاک ہے، اور اسی طرح جو بچہ دودھ پی رہا ہے، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکی، اس کا بھی پیشاب کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ نمبر 2، بچی کا پیشاب اگر جسم یا کپڑے میں لگ جائے، بچی کا پیشاب اگر جسم یا کپڑے وغیرہ پر لگ جائے تو اس کو پانی سے دھلنا ضروری ہے، اور اگر بچے کا پیشاب لگ جائے تو صرف پانی کا چھینٹا مار لیں کہ وہ جگہ پانی سے تر ہو جائے، تو کپڑا وغیرہ پاک و صاف ہو جائے گا۔ صرف پانی کا چھینٹا مار لیں کہ وہ جگہ پانی سے تر ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، یعنی کپڑا پاک ہو جائے گا، وہ جگہ پاک ہو جائے گی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ بچہ اور بچی کا پیشاب میں فرق ہے، بچے اور بچی کے پیشاب میں فرق ہے، دونوں کا پیشاب ایک جیسا نہیں ہے، دونوں کا پیشاب ایک جیسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دھلنے کا حکم دیا ہے بچی کے پیشاب کو، اور بچے کے پیشاب کو چھینٹا مارنے کا حکم دیا ہے۔ فرق ہے تبھی تو حکم دیا ہے ایسا۔ چوتھی بات یہ معلوم ہوئی کہ صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے، لباس، بستر، جگہ، جسم سب پاک صاف رہنا چاہیے۔ لیکن ہم مسلمان اتنے محروم ہیں کہ بہت سارے لوگ صفائی کا خیال نہیں رکھتے ہیں، حتیٰ کہ نہاتے نہیں ہیں، پاک نہیں رہتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے چلو نماز پڑھ لو، نماز نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ ہاں، بچے نے پیشاب کر دیا تھا، بچی نے پیشاب کر دیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، چھینٹا بن گیا تھا، کہیں گے تو نماز پڑھ لو، ہم نماز نہیں پڑھیں کیونکہ ہم ناپاک ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، اسلام کی تعلیم یہ کہ آدمی ہمیشہ پاک صاف رہے۔ بچی کا پیشاب لگ گیا تو فوراً دھل لیں، بچے کا پیشاب چھینٹا مار لیں، پاک ہو جائیں۔ کپڑا بھی صاف ہونا چاہیے، جسم بھی صاف ہونا چاہیے، بستر بھی صاف ہونا چاہیے، آدمی خود کو پاک و صاف ہونا چاہیے۔ ناپاک رہے یہ غلط بات ہے۔ آدمی نماز کا وقت ہو جائے اور اس سے کہا جائے نماز پڑھنے چلو تو کہتا ہے کہ نہیں تم نماز پڑھ لو، میں ناپاک ہوں۔ یہ کتنی بے غیرتی کی بات ہے۔ نماز فرض ہے، وہ نماز نہیں پڑھ رہا، کہتا ہے کہ میں ناپاک ہوں، ناپاکی کی وجہ سے نماز چھوڑ رہا ہے۔ تو یہ بہت بڑا المیہ ہے آج کے سماج کا۔ اور پانچویں بات یہ معلوم ہوئی کہ بچے کو یا بچی کو گود میں کھلانا چاہیے۔ بھائی اس حدیث پر عمل کب ہوگا؟ بچے کے پیشاب کو دھلا جائے، بچی کے پیشاب کو دھلا جائے اور بچے کے پیشاب کو چھینٹا مارا جائے۔ یہ عمل کب ہوگا؟ جب بچے کو ہم کھلائیں گے، بچے کو ہم کھلائیں گے، گود میں اس کو لیں گے، تبھی تو پیشاب کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو گود میں لیتے تھے، بچوں کو کھلاتے تھے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک حصہ ہے کہ چھوٹے بچوں سے پیار کیا جائے اور ان کو گود میں کھلایا جائے، ان کو بھی ٹہلایا جائے، ان کو بھی کھلایا جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک روشن باب ہے، روشن حصہ ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے۔ تو جب پیشاب کرے گا جسم پر تبھی تو اس پر عمل کریں گے، تو بچے کو کھلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔